الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3459۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم، یقیناً تمہاری عمر یا تمہاری مدت سابقہ امتوں کے مقابل میں ایسے ہے ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، جتنا وقت ہوتا ہے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے نماز کے درمیان کا وقت، یعنی سابقہ امتوں کی جو عمریں تھی، جو ٹائم تھا، وہ بہت زیادہ تھا۔ کہہ رہے ان کے مقابل میں تمہاری جو عمر بس ایسے ہے جیسے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اتنا ملا، اور باقی جو امتیں گزری ان کو عصر سے لے کر کے یعنی صبح تک، صبح سے لے کر عصر تک اتنا ٹائم ان کو ملا ہے، اور آپ کو ٹائم مل رہا ہے عصر سے لے کر مغرب تک، یہ ٹائم۔ اور آپ خود سنتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی ہے، تو جب 950 سال تو یہ تبلیغ کی ہے، عمر اس سے پلس ہے، تو جن کو دعوت دے رہے ان کی بھی عمر ایسے لمبی ہوا کرتی تھی، تو بڑی ان کی عمر کافی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک تو فضیلتیں ہو گئی کہ آپ کو ٹائم تو کم ملا لیکن نیکیاں زیادہ، نیکیاں کرنے کا موقع آپ کو زیادہ کیا۔ دوسری چیز ہے کہ آج کے اس دور میں ٹائم تو کم ہے مگر جو سہولتیں میسر ہیں نا، اس زمانے میں نہیں تھی۔ بھائی اس زمانے میں اگر انڈیا سے کوئی حج عمرہ کرنے جانا ہوتا تو مہینوں لگتے تھے، آج 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤ۔ تو ان کو عمر کی ضرورت تھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، آپ کو عمر تو کم ملی لیکن آپ کے ساتھ ایسی سہولتیں ہو گئی، ایسا ٹیکنالوجی آ گیا کہ آپ ان سے کم میں نہیں ہیں۔ جو 100 سال میں فائدہ نہیں اٹھاتے تھے نا، وہ آپ 50 سال میں فائدہ اٹھا رہے ہو، کہ ان کی جو زندگی کی مسافت بڑی لمبی تھی لیکن اس کام کو سمیٹنے کے لیے، کرنے کے لیے ٹائم بھی بہت ان کو لگتا تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے کہ اس امت کے نیکیوں کے مواقع بہت طرح فرمائے گی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال امتوں کے مقابل میں ایسے ہے جیسے آپ کو ٹائم ملے عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک۔ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ مَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس آدمی کی طرح، کَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، کہ جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کو کام پر رکھنا چاہے، مزدوری پر، کہ بھئی ایک آدمی اعلان کرے صاحب میں مزدوری پہ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ ٹائم ہے، ٹائم بھی فکس ہوتا اس میں، اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک کام کرنا اور یہ پیسہ ہے، ایسا فکس ہوتا ہے نا۔ تو اگر ایسے کوئی اعلان کرے کوئی آدمی کہ میں مزدوری پہ رکھنا چاہتا ہوں، فقال، اور کہے میں یعمل لی الی نصف النہار علی قراۃ قراۃ، کہ تم میں سے کون ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے اور مزدوری ایک ایک قرات ملے گی۔ یعنی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے اور جو کام کرنا چاہے آ جائے، مزدوری اس کو ایک ایک قرات ملے گی۔ تو ایسا کوئی بھی کر سکتا بھائی، کام کا طریقہ ہی ہوتا نا کہ بھئی یہ ٹائم ہے اور یہ پیسہ ہے، زور زبردستی نہیں ہے، جو کرنا چاہے آ جاؤ۔ تو ایسے کوئی اعلان کرے کہ آؤ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے اور مزدوری ایک ایک قرات ملے گی، جو کرنا چاہو آ جاؤ۔ کہہ رہے ہیں فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِرَاطٍ قِرَاط، تو یہود نے ایک کام کیا دوپہر تک ایک ایک قرات پر، یعنی اہل کتاب کی یہودی لوگ، انہوں نے اس اعلان کو قبول کر لیا اور دوپہر تک انہوں نے کام کیا اور مزدوری ایک ایک قرات ان کو مل گئی۔ کہہ رہے ہیں ثم قال، پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے، ایک اعلان طے ہوا، یہود نے اس کو قبول کر لیا اور ان کی یہ مزدوری اور ان کا یہ ٹائم، پھر وہی بندہ دوسرا اعلان کرتا میں یعمل لی من نصف النہار علی صلاۃ العصر علی قراۃ قراۃ، کہ کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک کام کرے اور مزدوری ایک ایک قرات ہے۔
یعنی صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرے اس کا ہو گیا 1 قرات۔ اہل کتاب میں سے یہود نے کہا ہمیں منظور ہے اور انہوں نے اس مزدوری کو قبول کیا۔ دوسرا اعلان ہوا کہ دوپہر سے لے کر کے عصر تک کا ٹائم ہے اور مزدوری 1 قرات ہے۔ فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر، تو کہہ رہے ہیں نصارہ نے اس کو قبول کیا دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک کی، علی قرات، قرات 1 قرات پر، یعنی یہود لوگ صبح سے لے کر دوپہر تک 1 قرات پر مزدوری کی ہے، اور نصارہ جس کو عیسائی کہا جاتا ہے انہوں نے دوپہر سے لے کر عصر تک کام کیا اور مزدوری 1 قرات ہے دونوں کی۔ کہ ثم قال، پھر اعلان ہوا من یعمل لی من صلاة العصر الى مغرب الشمس علی قراتین، کہ کون ہے جو عصر کی نماز سے لے کر کام کرے مغرب تک اور مزدوری 2 قرات ہے۔ دیکھیں پہلا جو ٹائم ہے صبح سے لے کر دوپہر تک زیادہ ٹائم ہے، 1 قرات مزدوری ہے، پھر دوپہر سے لے کر عصر تک وہ اس کے مقابل میں کم ہے لیکن وہاں بھی 1 قرات مزدوری ہے، لیکن عصر سے لے کر مغرب تک یہ دونوں سے کم ٹائم ہے اور یہاں ڈبل مزدوری ہے۔ یہاں اعلان ہوا کہ بھائی یہ اعلان ہو رہا ہے تو اہل کتاب میں سے یہودیوں نے اس کو قبول کیا، عیسائیوں نے اس کو قبول کیا، اور یہ ڈبل اعلان جو ہوا الا فانتم الذین یعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس علی قراتین، پھر آپ نے اعلان بتایا، اس کے بعد کہا آگاہ ہو جاؤ یہ تم ہو جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کر رہے ہو اور تم کو مزدوری ڈبل 2 قرات مل رہی، یعنی ٹائم تمہارا کم ہے مزدوری زیادہ ہے۔ یہ مثال دی کہ جیسے سابقہ امتوں کی عمر تو بہت زیادہ تھی، ٹائم ان کو بہت زیادہ ملا، تم کو کم ملا، تو کہہ سکتے نا کہ بھائی یار ہمارے تو انصاف نہیں ہوا، ان کو 200 سال عمر ملی تو نیکیاں کرنے کا خوب موقع ملا، اور ہمیں 50 سال مل رہا ہے تو نیکیاں کرنے کا ہمیں کم موقع، اعتراض ہو سکتا ہے، تو اسی کو سمجھایا گیا ان کے پاس ٹائم تو خوب تھا مگر نیکیاں وہ نہیں تھی جو تم کو ملی ہیں، تمہارے پاس ٹائم کم ہے لیکن نیکیاں ان کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تم ہی ہو جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتے ہو، یعنی ان کے مقابل میں تمہاری عمر ایسے ہے جیسے عصر سے لے کر مغرب، ان کی عمر زیادہ ہے۔ کہہ رہے ہیں الا لکم الاجر مرتین، آگاہ ہو جاؤ تمہارے لیے ڈبل اجر ہے۔ فغضبت الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ یہ غصے میں ہو گئے، یعنی اللہ ان کی نیچر بتا رہا، ان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ حسد جلن اگر بھرا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے اچھا لگے گا، تو کہہ رہی یہ غضب میں ہو گئی، ان کو اچھا نہیں لگا۔ فقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء، ان کا اعتراض بھی ہوا کہ کام ہم نے زیادہ کی اور مزدوری ہماری کم ہے۔ بھئی اعتراض تو ہونا ہی ہے نا، کام ہم زیادہ کر رہے ہیں مزدوری ہماری کم ہے۔ قال اللہ نے جواب دیا ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارے مزدوری میں کوئی کمی کی ہے؟ بھئی ہمارا جو تم سے معاہدہ ہوا تھا یہ ٹائم ہے، یہ مزدوری ہے، تم نے ایکسپٹ کیا اور ہم نے تم کو مزدوری دے دی، تو کیا تمہاری مزدوری میں ہم نے کوئی کمی کی ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں کوئی کمی نہیں ہے، بھئی ہمارا تمہارا جو معاہدہ ہوا تھا ہم نے نبھایا ہے۔ قال فإنه فضلی اوتیہ من شئت، پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری فضل ہے جس کو میں چاہوں دوں، اور دوسروں کو اعتراض کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ بھائی تم نے جو مزدوری کی معاہدہ وہ دے دیا، اور ہم نے اگر کسی کو اور زیادہ دے رہا ہوں تو یہ میری فضل ہے، اعتراض کا حق کیا تمہیں ہے؟ تو اس امت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے مگر نیکیاں کرنے کا موقع زیادہ ہے۔ اس امت کی عمر کیا ہے؟ 60-70 کی بھی اس حدیث میں بھی آتا ہے، 60 اور 70 کے درمیان اس امت کے لوگوں کی عمر ہے، وَقَلِيلٌ مَّن يَجُوزُ، بہت تھوڑے ہیں جو 70 کروس کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں 70 کے بعد جو جاتا ہے اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے، 100 سال والے بھائی کہیں کوئی ملتا ہے اور ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، تو عام طور پر 60 سال 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کے جو مواقع ہیں دوسری امتوں کو یہ نہیں ملا، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور موقع ملے تو چوکنا نہیں چاہیے کسی بھی نیکی کرنے کا، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تو ہمیں ڈبل اجر دی ہے، ان کو یہ موقع نہیں تھا، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔